हाज़ा यौमुल फ़स्ल, अल्लाह की तरफ से आएगा आज ये फैसले का दिन है। अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि जिस दिन को तुम दुनिया में झुटलाया करते थे। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून, ऐ फरिश्तों हुक्म होगा जमा करो इन सब जालिमों को जो हमारे नाफरमान थे और इनके साथियों को भी और उनको भी जिनकी ये इबादत किया करते थे। इबादत सिर्फ ये नहीं कि किसी को पूजना, यानी अल्लाह के मुकाबले पर किसी भी बड़े से बड़ी शख्सियत की जो है वो अल्लाह की नाफरमानी में उसकी पैरवी करना शुरू कर देना, चाहे वो बुत हो या गुमराह कुन पेशवा हो। अब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वालों को फिर उनके साथ ही खड़ा किया जाएगा, गुलाम अहमद कादियानी को भी बुला लिया जाएगा। और कादियानी की मिसाल तो मैं इसलिए देता हूं कि ताकि लोगों को समझ आए, वरना तो बाकियों का भी अल्लाह माफी दे यही हाल होने वाला है। उनका हम नाम नहीं लेते हैं, बाकी पता चल जाएगा कि अक्सरियत का यही हाल होने वाला है। जिन जिन लोगों ने जो जो गुमराही में हिस्सा डाला है वो अपने पेशवाओं के साथ क़यामत दिन उठाए जाएंगे। तो अल्लाह मारेगा इनको जमा करो, इनके बुजुर्ग बाबों को भी साथ जमा करो। मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़कर जिनको ये लोग जो माबूद बना लिया हुआ था। माबूद बनाना यही है ना कि उनकी एक तो डायरेक्ट इबादत है, वो ना भी कोई करे, अगर उनकी पैरवी शुरू कर दे अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर, गोया माबूद बनाना ही है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूद और नसारा ने भी यानी अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और अपने दरवेशों को अपना रब मान लिया था। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, और अब इनको सीधा ले चलो दोज़ख के रास्ते की तरफ। वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, जरा थोड़ी देर के लिए इन्हें रोको, इनसे बाज पुरस की जाए। यानी पहले दोज़ख का हुक्म होगा कि सीधा दोज़ख में ले जाओ, और फिर उनकी हसरत में इजाफा करने के लिए अल्लाह ताला कहे एक मिनट से जरा रोको ना। मालकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? यानी दुनिया में तो कहते थे जो हमारा मरीद हो गया हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने सारे मरीदों को साथ जन्नत में न ले जाए। आज पीर साहब कितने तुसी भी नाल मदद क्यों नहीं कर रहे हो? यानी ये मेणा मारा जाएगा, ये तंज की जाएगी, ये टॉन्ट की जाएगी ताकि उनकी हसरत में इजाफा हो गया। अच्छा, इन हस्सियों के ऊपर हमने एतमाद किया हुआ था। यही मुशरिकीन अरब भी कहते थे, बड़े बड़े सरदार, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो तवील खास के एतबार से तो ज़ाहिर मुशरिकीन अरब के लिए है, लेकिन तवील आम में तो जो जो गुमराह कुन जिन जिन लोगों ने इस किस्म के नजरियात पेश किए, अल्लाह ताला मारेगा एक मिनट ठहर जाओ ना यार, मदद क्यों नहीं करते एक दूसरे की? दुनिया तो कहते मुश्किल कुशा ने, हाजत रवा ने, जनाब डुबी बेड़ी भी तार देंदे ने, हुण किथे जे भाई मदद क्यों नहीं करते एक दूसरे की? बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, बल्कि आज नहीं, आज तो तुम सारे के सारे सरे तस्लीम खाम किए हुए हो, सब ने अपनी गर्दनें फेंकी हुई हैं और सीधे दोज़ख की तरफ जा रहे हो, चुसकदा भी नहीं। और मैं साढ़े एक दोस्त ने ना पंजाबी में वो कहते ने, जनाब तुसी कहंदे हो साडिया ने वड्डिया ने ऐ कर देना, अल्लाह ताला ने तो उत्ते खंघर भी नहीं देना तुहाडे वड्डिया नूं। ठीक है, वही ये बात आ रही है। अल्लाह ताला आज तो बड़ी गर्दन सीधी करके चल रहे हो उधर। व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, और मतवज्जे होंगे एक दूसरे की तरफ, सवाल जवाब लोग करेंगे। यानी वो आपस में वो समझ लें कि वो खुसबुस शुरू हो जाएगी। क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन, और पैरोकार सरदारों से कहेंगे कि तुम आया करते थे हमारे पास बड़े करो फख्र के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, हमें कहते थे हमारे साथ अटैच हो जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, आज हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क़ालू बल लम तकूनू मुमिनीन, अब वो बुजुर्ग जो है उनके, वो सरदार बजाय ये कहने के कि हाँ हम मुजरिम हैं, वो कहेंगे कि बल्कि तुम तो खुद ईमान नहीं लेके आए थे। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमने कोई जबरदस्ती तो तुम्हें पकड़ा नहीं हुआ था कि तुम गुमराही का रास्ता इख्तियार करते, हमें तो तुम पे कोई जोर नहीं था। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम खुद ही सरकश थे। यानी हम सिर्फ तुम्हें गुमराही की तरफ बुलाते थे, हमने कोई जबरदस्ती पकड़ के तो तुम्हें गुमराही के ऊपर नहीं लगाया हुआ था। इधर भी यही हो रहा है। यानी जो लोग गुमराही का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं वो मतलब दावत के ऊपर ही है ना। दावत तो रहमान के मानने वाले भी दे रहे हैं, शैतान के मानने वाले भी दे रहे हैं। यानी ये नहीं हो रहा कि जो रहमान के मानने वाले रहमान की दावत इसलिए कबूल कर रहे हैं कि जी वो अजान होते ही उनके पांव ऑटोमेटिकली मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, अजान हुई है, आपकी मर्जी है मस्जिद की तरफ जाए, आपकी मर्जी है घर में ही बैठे रहे, फेसबुक के ऊपर टाइम जाया करते रहे। ये नहीं होगा कि आप जनाब वो उस वक्त अजान हुई और आप मस्जिद के लिए नहीं उठे तो उसी वक्त आपकी बिनाई खत्म हो जाए, पांव पे फालज गिरे, नहीं होगा।
کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں فوراً پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا, آخرت میں پکڑ فرمائے گا. تو یہ قیامت والے دن بھی وہ جن کے وہ پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی, تم خود ہی گمراہ ہوئے. اور حقیقت بات ہے, زبردستی تو کوئی نہیں. آج بھی جتنے گمراہ کن پیشوا ہیں انہوں نے کوئی زبردستی نکیلیں تو نہیں ڈالنی ہوئی اپنے ماننے والوں کو کہ ہمارے پیچھے چلو. وہ لوگ خود ہی پاگل بنے ہوئے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں, پھر اتنی واضح ان سے غلطیاں دیکھ کر بھی ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. بسا اوقات کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے کہ اس پہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمیں غلط لائن کے اوپر چڑھا رہے ہیں. ادروائز تو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لاکھ آپ سمجھاتے رہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور سمجھانے والے بھی پھر دنیا میں تھوڑے ہیں. آپ کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہو, آپ کو 1000 بندے سمجھانے والے ہیں, ہزاروں بندے. میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہ کبھی وہ غلطی سے ہیڈ لائٹ میری آن لے جائے نا موٹر بائک کی, آپ ذرا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جان بوجھ کے آپ ہیڈ لائٹ آن کریں اور آپ 1 کلومیٹر میں آپ کو 10 بندے ملیں گے دور سے یوں اشارہ کرتے ہوئے, لیکن آپ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں, آپ وضو غلط کر رہے ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے کہ گاٹے نہ فٹ ہو جائے ساٹھے. یہ میں تو جان بوجھ کے کرتا ہوں کئی بار ہیڈ لائٹ آن کر کے کہ میں دیکھوں کہ یار واقعی زندہ ہے, لولے پوپے کوئی نہیں رہے, سارے کو سمجھ ہے. جو لوگ اس طرح لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, ان کو جب بتایا جائے کہ میرے بھائی یہ دیکھو اس طرح بلا کے ان کو کہ یہ بخاری میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, یار قرآن کی توحید تو یہ کہہ رہی ہے, تم کس طرف لگے ہوئے ہو, سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ اگر آپ کو کوئی اس طرح اشارہ کر دے, آپ اشارہ برا بھی نہیں مانتے کہ یار اس نے میرا نفع کر دیا, لیکن نیکی کے راستے کے اوپر آپ کو وہ بلائے کہ یار آپ تو غلط طرف چل رہے ہو اللہ کے بندے, تو یہ آپ اپنی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تو ہیڈ لائن بند کروائی جاتی ہے نا ہیڈ لائٹ, اس میں کہ اپنی ہیڈ لائٹ آن کرو, دیکھو تم لوگوں کو کس طرف لگایا ہوا انہوں نے, اندھے بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہو. تو کہتے ہیں جناب گلا ٹھیک نہیں دیکھو, لیکن بڑی سختی کر دینے, ایڈی بھی دینی سختی کوئی نہیں ہے, لیکن دنیاوی معاملات میں جو مرضی کریں وہ کہیں گے ہاں جی بڑی مہربانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے اپنے بڑے کہہ دیں گے ہمیں کوئی زور نہیں تھا. فحق علینا قول ربنا, پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم, انا لذائقون, اب ہم تو اس عذاب کو چکھنے والے ہی ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. وہ بڑے بھی کہہ دیں گے کہ بھئی اللہ کا جو فیصلہ تھا نا دنیا میں کہ جو پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا قیامت والے دن مارا جائے گا, تو اللہ کی طرف سے یہ ہم پر قول اب پورا ہو گیا, اب ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم خود ہم تو ڈوب رہے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, تم تو ڈوب رہے ہو نا, ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. تو وہ اکثر کہتے ہیں نا جناب ہم تو اس وقت تک جناب جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے جائیں. میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں, جب تک آپ کو بھی نہ ساتھ لے جائیں, جنت نہیں کدھر اور ہی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. فاغویناکم انا کننا غاوین, پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا, ہم خود بھی گمراہ تھے. اب مجھے بتائیں قیامت والے دن جب ایک گمراہ کن لیڈر اپنے فالورز کو یہ کہے کہ یار دنیا بھائی میں آپ بھی گمراہ سا, تو انو میں پٹھے پاسے لائی رکھے ہیں, بس اون تے کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ مجھے بتائیں اس وقت انسان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا. کیا دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے, اللہ سے ٹائم لے سکتا ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں لوگ جوا, میں کہتا ہوں زندگی سب سے بڑا جوا ہے, یعنی یہ بالکل 0-1 ہے, آر یا پار. اور پھر اس سے بڑی جو خطرناک چیز ہے کہ کسی کو اپنی موت کا وقت بھی نہیں پتا کہ اس میں موت کب آ جائے گی, اس کے اختیار میں نہیں ہے. ورنہ انسان پلان کر سکتا نا کہ اچھا میں نے اتنے سال میں مرنا ہے, میں اتنے سال یہ کر لوں, پھر یہ کر لوں, پھر یہ کروں. بالکل کوئی پلان بھی نہیں کر سکتا, ایسی یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو پھر قیامت دن تو کوئی فائدہ نہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, پس وہ سب اس روز عذاب میں حصہ دار ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یستکبرون, تو تکبر کرتے تھے. اس میں یہ بات سمجھ لیں, بعض لوگ اس طرح کی آیات سے, خصوصاً ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ, ان کے علماء نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. وہ تو میرے بھائی پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے.
اور ادھر آپ کافروں کو قرآن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پلیز نے انہوں دینے سے تیار نہیں, آپ پڑھتے نہیں, پھر ہے کدھر راستے ہیں؟ سوال ہے نا. تو میرے بھائی یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ صرف کوئی یہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے بعد اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو اپنا معبود مان لے, اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود مان لے. یہ بھی تو قرآن میں ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا. ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی کر کے نماز نہیں پڑھتا فجر کی, تو اس نے اپنا خدا کسے بنایا؟ نیند کو, خواہش نفس کو. اب وہ بے شک روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی کھینچ لے, تو وہ لا الہ الا اللہ والا معاملہ اس کا کامل کوئی نہیں ہے. تو یہ آیات اور یستکبرون اور تکبر کرتے. تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں آئی ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو یا اچھے دکھو. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. حق بات جب تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, یہ سب سے بڑا تکبر ہے, اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اب ایک بندے کو اگر پتہ چل گیا قرآن حکیم میں عقیدہ توحید یہ آیا ہے, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ آیا ہے, اس کے باوجود وہ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اور اپنے فرقوں کے اماموں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل رہا ہے, وہ تکبر کر رہا ہے. کئی لوگوں کو جب بتاتے ہیں یار یہ دیکھیں بخاری مسلم کا ترجمہ آپ اپنا ہی پڑھ لیں, اس میں دیکھیں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے, ان کو نہیں پتا تھا. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ وہ بزرگوں کو کھڑا کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کے سامنے. تو اب بزرگ ورسز نبی علیہ السلام جب ہوں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنائیں گے کہ اپنے فرقوں کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنائیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہی تو لا الہ الا اللہ کی عملی شکل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی ذاتی تو ہے نہیں ہے. نبی جو ہے وہ شریعت ساز نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی شریعت جو ہوتی ہے اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی شریعت کو ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا.